ابھی ہم نے واحد اور تثنیہ کے بارے میں پڑھا، اب ہم جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح ہم نے تثنیہ کی 3 قسمیں، تثنیہ حقیقی، معنوی اور صوری کے بارے میں پڑھا، اسی طرح جمع کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جمع حقیقی، معنوی اور صوری۔ تو سب سے پہلے ہم جمع حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے اور معنوی اور صوری کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے۔ تثنیہ حقیقی کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 سالم اور نمبر 2 مکسر۔ تو پہلے ہم جمع سالم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن، واحد کی شکل باقی رہتی ہے، صرف آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں۔ واحد اپنی شکل پر، اپنے وزن پر باقی رہتا ہے، آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں۔ چونکہ واحد سالم رہتا ہے اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ لیکن تثنیہ میں جب ہم نے پڑھا تھا تو مذکر اور مؤنث کے تثنیہ بنانے کا قاعدہ ایک ہی تھا، یعنی مذکر اور مؤنث کے آخر میں آنی اور عینی بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا تھا۔ لیکن جمع میں مذکر اور مؤنث میں تھوڑا سا فرق ہے۔ واحد سے جمع سالم بنانے کے لیے مذکر کے لیے واحد کے آخر میں اونا یا اینا لگانا پڑتا ہے۔ جمع سالم مذکر بنانے کے لیے واحد کے آخر میں اونا یا اینا لگاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں جمع سالم مؤنث بنانی ہو تو واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگاتے ہیں۔ مذکر کے لیے اونا اینا اور مؤنث کے لیے آتن آتن، صرف اتنا فرق ہے مذکر اور مؤنث کی جمع بنانے میں۔ دیکھیے یہاں پر یہ کچھ مثالیں ہم نے جمع سالم کی لکھی ہیں۔ اوپر والی مثالیں مذکر کی ہیں اور نیچے والی مؤنث کی ہیں۔ ہم نے ابھی بتایا تھا کہ جمع سالم مذکر بنانے کے لیے واحد کے آخر میں اونا اور اینا لگاتے ہیں۔ تائبن یعنی توبہ کرنے والا، یہ واحد ہے، تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو۔ تو تائبن توبہ کرنے والا ایک مرد، اس کی جب ہم جمع بنائیں گے، جمع سالم بنائیں گے تو اس کے آخر میں اونا یا اینا لگائیں گے۔ تو تائبن کی جمع سالم مذکر ہوئی تائبون یا تائبین، یہ دونوں ایک ہی لفظ کی 2 شکلیں ہیں۔ تثنیہ میں اور بعض جمع میں 2 وزن کیوں آتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے کسی درس میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ فی الحال اجمالاً آپ یہی سمجھ لیجئے کہ تثنیہ اور جمع سالم کے وزن 2 آتے ہیں۔ تائبن کا مذکر کا جمع سالم جب ہم بنائیں گے تو یہ ہو جائے گی تائبون اور تائبین۔ اگر واحد معرفہ ہے یعنی اس پر الف لام لگا ہوا ہے تب بھی قاعدہ وہی رہے گا، آخر میں اونا اور اینا لگانے سے جمع سالم مذکر بن جائے گی، جیسے کہ اس مثال سے واضح ہے۔ الصالح، اس کی جمع سالم مذکر الصالحون اور الصالحین۔ تو یہ نکرہ اور معرفہ دونوں کے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں کے آخر میں اونا یا اینا لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جمع مؤنث سالم کی طرف۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگاتے ہیں، لیکن اگر واحد معرفہ ہو یعنی معرف باللام ہو تو
آتن یا آتن کی جگہ آتو یا آتی لگاتے ہیں، یعنی اس کی تنوین گر جاتی ہے الف لام کی وجہ سے۔ پہلی مثال مسلمن، ایک مسلمان آدمی، جب ہم اس کی جمع سالم مؤنث بناتے ہیں تو اس کے آخر میں آتن یا آتن لگاتے ہیں، جس طرح مسلمن سے مسلماتن اور مسلماتن۔ مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلماتن بہت ساری مسلمان عورتیں، اور مسلماتن کے بھی یہی معنی ہے، بہت ساری مسلمان عورتیں۔ اگر واحد کا صیغہ، اگر واحد معرفہ ہے، معرف باللام ہے، تو اس میں آتن کی جگہ آتو لگایا جائے گا، یعنی الف لام کی وجہ سے تنوین گر جائے گی، ایک حرکت باقی رہے گی۔ جیسے الصادقو، سچا یعنی آدمی، مرد کے لیے آتا ہے سچا آدمی۔ الصادقاتو، بہت ساری سچی عورتیں۔ الصادقاتی، اس کے بھی یہی معنی ہوں گے جو الصادقاتو کے ہے، یعنی بہت ساری سچی عورتیں۔ تو کل ملا کر حاصل یہ ہے کہ جمع مذکر سالم بنانے کے لیے واحد کے آخر میں اونا یا اینا لگاتے ہیں، اور جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگاتے ہیں، اور اگر واحد معرف باللام ہے تو اس کی تنوین نہیں ہوتی، اسی طرح اس میں جمع کی بھی تنوین نہیں آئے گی، آتن یا آتن کے بدلے آتو یا آتی لگائیں گے۔ ابھی ہم نے جمع حقیقی کی پہلی قسم یعنی جمع سالم کے بارے میں پڑھا۔ جمع سالم کے بارے میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ اس میں واحد کا وزن، واحد کی صورت سالم رہتی ہے، یعنی ٹوٹتی نہیں ہے، آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم جمع حقیقی کی ہے جمع تکسیر۔ جمع تکسیر یا جمع مکسر دونوں ہی نام ہے، جمع تکسیر بھی کہہ سکتے ہیں اور جمع مکسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل سالم نہیں رہتی، واحد کی شکل، واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، جس طرح سے اہل زبان یعنی عرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے کچھ کثیر الاستعمال وزن ہوتے ہیں، یعنی وہ وزن جو اکثر و بیشتر استعمال کیے جاتے ہیں، انہی وزن پر الفاظ کی جمع بنتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے یہاں دی جائیں گی۔ جمع مکسر کا ایک وزن ہوتا ہے افعالن۔ افعالن تو بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو افعالن کے وزن پر ان کی جمع آتی ہے، جیسے ولدن۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ولدن کی جمع افعالن کے وزن پر آئے گی تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اولادن۔ افعالن اولادن، وزن برابر ہو گیا نا۔ ولدن کی جمع افعالن کے وزن پر آئے گی تو اس کی جمع ہوگی اولادن۔ اسی طرح وقت، وقتن، وقت کی جمع اگر ہم کہیں کہ افعالن کے وزن پر آتی ہے تو وقت کی جمع کیا ہوگی؟ اوقاتن۔ ولد لڑکا، ایک لڑکا، ولد کی جمع اولادن، بہت سارے لڑکے۔ اسی طرح وقت کی جمع، وقتن کی جمع افعالن کے وزن پر آئے گی تو اس کی جمع ہوگی اوقاتن۔ جمع مکسر کا ایک دوسرا وزن ہے فعولن۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کی جمع فعولن کے وزن پر آتی ہے، جیسے ملکن۔ ملکن کہتے ہیں بادشاہ کو، ملکن ایک بادشاہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ ملکن کی جمع فعولن کے وزن پر آتی ہے تو ملکن کی جمع ہوگی ملوکن۔ فعولن ملوکن،
فعول ملوکن، وزن برابر ہو گیا. ملکن کی جمع فعول کے وزن پر آتی ہے تو ملکن کی جمع ہوگی ملوکن. اسی طرح قلبن یعنی دل، قلبن کی جمع بھی فعول کے وزن پر آتی ہے، اس لیے قلبن کی جمع ہوگی قلوبن. جمع مکسر یا جمع تکسیر کا ایک اور وزن ہوتا ہے فعالن. بہت سارے الفاظ کی جمع فعالن کے وزن پر آتی ہے، جیسے ثوبن، کپڑے کو کہتے ہیں ثوبن، اس کی جمع فعالن کے وزن پر آئے گی تو اس کی جمع کیا ہوگی ثیابن. اسی طرح رجلن کی جمع بھی فعالن کے وزن پر آتی ہے تو رجلن کی جمع ہوگی رجالن. ایک اور وزن ہوتا ہے فعلن. بہت سارے الفاظ کی جمع فعلن کے وزن پر آتی ہے، جیسے کتابن، کتابن کی جمع فعلن کے وزن پر آئے گی تو کتابن کی جمع کیا ہوگی کتبن. فعلن کتبن، فعلن کتبن، یہ وزن برابر ہو گیا. کتابن کی جمع فعلن کے وزن پر آتی ہے، اس لیے کتابن کی جمع کیا ہوئی کتبن. اسی طرح رسولن کی جمع بھی فعلن کے وزن پر آتی ہے تو رسولن کی جمع ہوگی رسولن. ایک اور وزن ہوتا ہے فعلاء، اس میں تنوین نہیں آتی، یہ غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف کے بارے میں ہم آگے کسی درس میں پڑھیں گے، فی الحال اجمالاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جمع مکسر کا ایک وزن ہوتا ہے فعلاء. لفظ ہے عالمن، عالمن کی جمع آتی ہے فعلاء کے وزن پر تو عالمن کی جمع فعلاء کے وزن پر علماء. عالمن کی جمع علماء، کیونکہ عالمن کی جمع آتی ہے فعلاء کے وزن پر، اس لیے عالمن کی جمع ہوئی علماء. اسی طرح امیرن کی جمع فعلاء کے وزن پر آتی ہے تو امیرن کی جمع کیا ہوگی امراء. یہ کچھ وزن یہاں بتائے گئے ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سارے اوزان ہوتے ہیں جن پر جمع مکسر آتی ہے. جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور زیادہ پڑھتے جائیں گے تو وہ اوزان، وہ وزن بھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور ہم ان کو پڑھتے رہیں گے. ابھی ہم نے جمع کی پہلی قسم یعنی جمع حقیقی اور اس کی دونوں قسمیں جمع سالم اور جمع مکسر کے بارے میں تفصیل سے پڑھا. اب ہم جمع کی دوسری دو قسمیں جمع معنوی اور جمع صوری کے بارے میں پڑھیں گے. جمع معنوی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جمع معنوی اس جمع کو کہتے ہیں جو صورتاً اور لفظاً جمع معلوم نہ دیتی ہو، یعنی اس کے آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن وغیرہ نہ آتا ہو، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جمع پر دلالت کرتی ہو، اس لیے اس کو جمع معنوی کہا جاتا ہے. جس طرح سے زو کی جمع ہے اولو، زو کا مطلب ہوتا ہے والے، زو عقل، عقل والے. لیکن جب ہم ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ یعنی جمع کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے اولو الالباب. قرآن کریم میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اولو الالباب یعنی عقل والے. ذو عقل، عقل والا ایک شخص، اور اولو الالباب عقل والے بہت سارے لوگ. اسی طرح امرأتن، امرأتن کہا جاتا ہے عورت کو، امرأتن یعنی ایک عورت. اس کی جمع ہوگی نساءن یعنی بہت ساری عورتیں. یہ دونوں الفاظ لفظاً اور وزناً جمع معلوم نہیں دیتے، لیکن چونکہ یہ جمع پر دلالت کرتے ہیں اس لیے ان کو جمع معنوی کہا جاتا ہے. جمع کی تیسری قسم ہے جمع صوری، جو صورتاً جمع معلوم دیتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں اونا یا اینا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کا کوئی واحد نہیں ہوتا، وہ واحد سے نہیں بنتے، اس لیے ان کو جمع صوری کہا جاتا ہے. جیسے عشرون اور عشرین، یہ دونوں الفاظ
عربی میں 20 کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 20 یعنی 20. اسی طرح سلاسون اور سلاسین یہ دونوں الفاظ ہوتے ہیں 30 کے لیے استعمال، 30 کے لیے. اسی طرح 40 کے لیے اربعون، اربعین. 50 کے لیے خمسون، خمسین. 60 کے لیے ستون، ستین. یہ سارے الفاظ جمع سوری کہلاتے ہیں. یہ صورتاً تو جمع ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کا واحد نہیں ہوتا، یہ واحد سے نہیں بنتے، اس لیے ان کو جمع سالم، جمع حقیقی نہیں کہا جاتا، جمع سوری کہا جاتا ہے. یہاں پر جمع کے بارے میں چند باتیں اور بتا دینا مناسب رہے گا. جمع کثرت اور جمع قلت کے بارے میں. جمع قلت اس جمع کو کہتے ہیں جو 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد پر دلالت کرے، اور جمع کثرت اس جمع کو کہتے ہیں جو 10 سے اوپر، 10 یا 10 سے زیادہ پر دلالت کرے. تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کون سی جمع قلت ہوتی ہے اور کون سی جمع کثرت ہوتی ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جمع سالم جو ہم نے پڑھا تھا، جس کے آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن آتے ہیں، وہ اگر نکرہ آئے گا، بغیر الف لام کے آئے گا، تو وہ جمع قلت کہلائے گی. یعنی وہ 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد پر دلالت کرے گی. اور اگر وہ معرفہ آئے گا، اس پر الف لام آئے گا، تو وہ جمع کثرت کہلائے گی. یعنی 10 یا اس سے اوپر کی تعداد پر دلالت کرے گی. اور جمع مکسر یعنی جمع تکسیر کے جتنے اوزان ہوتے ہیں وہ سب جمع کثرت پر دلالت کرتے ہیں. یعنی وہ 10 یا اس سے زیادہ تعداد پر دلالت کرتے ہیں.